پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کا شکر ہو اس بڑے فضل کے لیے جو اس نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہوا ہے۔ ہماری خاطر اس نے اپنا بیٹا یسوع قربان کر دیا تاکہ یسوع کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، آزاد ہو جائیں، بحال ہو جائیں، ہمارا ملاپ دوبارہ سے باپ کے ساتھ ہو جائے۔ میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کے اس بڑے فضل کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں۔ میرا ایمان ہے خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور یہ کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے فضل سے، روح کو اس کی قدرت سے، کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بندھن جوئے ٹوٹیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے، اور خدا کا کلام مجھے اور آپ کو زور دے گا۔ آمین۔ تو عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان سے جیتے رہیں گے ہم۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ ایمان مجھے اور آپ کو زندگی دیتا ہے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم رومیو پہلا باب اور اس کی ہم 17ویں آیت کو دیکھیں۔ رومیو پہلا باب اس کی 17ویں آیت دیکھا ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، بے شک خداوند کے بندے جو ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں، وہ ایمان سے جیتے رہیں گے۔ ایمان میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی نعمت خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آئیں مل کے غلطیوں 3 باب اور اس کی ہم 11ویں آیت پڑھیں گے، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے تو ضرور آپ کلام کے، جب میں حوالے بتاتا ہوں گھر میں بھی آپ اسے نکال سکتے ہیں، ان حوالوں کی تلاوت کریں اور یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی ہم 11ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں مل کر خدا کے کلام میں سے۔ 3 باب اور اس کی 11 آیت لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان سے راست باز۔ راست باز کون ہے؟ وہ جو سیدھی راہ پر چلتا ہے، وہ جو درست کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو خدا کی نظر میں درست ہے، ہاں کی جگہ ہاں کہتا ہے اور نہ کی جگہ نہ کہتا ہے، وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور اس کا ایمان بھروسہ کس پر ہونا ہے؟ انسان پر نہیں، بلکہ اس نے راست باز کا ایمان جو خدا پر ہو، اپنے خالق پر، اپنے مالک پر، اپنے نجات دہندہ، اپنے منجی پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ آئیں عبرانیوں 10 باب اور اس کی 38ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں کلام میں سے۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 10 باب اور اس کی ہم 38ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا راست باز بندہ، کتنا خدا ان لوگوں کو آنر دے رہا ہے، انہیں اپنا کہہ رہا ہے جو اس کے راست باز ہے اور ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ میرے جو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک جو وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ کیسا خوبصورت ہنوک کا واقعہ، وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ کتنا قدرت والا واقعہ ہے۔ تو ضرور ہے کہ ایمان ہمارا خدا پر ہو۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو خدا جو ہے ہماری زندگی میں جلالی کام کرے۔ پھر لکھے ایمان ہی سے نوح جو ہے خدا کی بات مان کر کشتی تیار کر۔ دیکھ کتنی زبردست بات ہے ایمان کی۔ کیا آج میرا اور آپ کا بائبل مقدس پر ایمان ہے؟ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جسٹ کہہ دینا کہ میرا جی خدا کے کلام پر ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جو خدا کا کلام کہتا ہے میں وہ کروں۔ نوح کیا کر رہا ہے؟ جو خدا کہہ رہا ہے اسے وہ کر رہا ہے۔ جب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، کشتی اتنی بڑی چلے گی کہاں پر، خشکی پر چلائے گا، اسے موک کیا جا رہا ہے، ٹھٹھوں میں اڑایا جا رہا ہے، اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، لیکن وہ راست باز ہے۔ خدا کی آواز سن کر ایمان پر وہ کام کر رہا ہے اور کشتی تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایمان ہی سے سارا نے سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پہ۔ دیکھیں ایک بات سمجھے، ذہن میں رکھیں کہ نا امیدی کا سال، جب آپ کا بدن مردہ ہے، آپ کا رحم مردہ ہے، جب آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جن سکیں،
تو اس وقت سارہ جو ہے وہ ایمان میں ہے اور ایمان رکھتی ہے اس بات پر کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت خدا نے کام کیا سارہ اور ابراہم کی زندگی میں کہ خدا نے انہیں اس وقت جب سب کچھ مردہ ہے، مردہ نسیں، مردہ بدن، مردہ رحم، اور خدا انہیں اسحاق دے رہا ہے۔ تو اگر خدا ان کے لیے کر سکتا تو میرے اور آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، خداوند کے حضور ٹھہرے رہنے کی ضرورت ہے، خداوند پر بھروسہ کرنے والا شخص بننے کی ضرورت ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں 3 خوبیاں بڑی خاص ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ خدا کی سنتے ہیں، ایک وہ خدا کی سنتے ہیں، دوسرا وہ خدا کے سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور تیسرا وہ خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہ ایمان کا بڑا وعدہ خدا نے پورا کیا ابراہم اور سارہ کی زندگی میں۔ سن یاس کے بعد خدا نے انہیں حاملہ ہونے کی طاقت بخشی۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ حالات خراب ہیں، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یا آپ بے اولاد ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں اولاد جیسی برکت نہیں ملے گی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ خداوند میں قائم رہیں، خدا کا کلام آپ کے اندر قائم رہے، تو خدا آپ کو بھی طاقت بخش سکتا ہے۔ اگر آپ تھک گئے محنت کر کر کے، آپ قرض نہیں اتار پا رہے، آپ بیماریوں سے شفا نہیں پا رہے، آپ گھر نہیں بنا پا رہے، آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل نہیں کروا پا رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم خدا میں قائم رہیں، اگر ہمارا ایمان خدا پر ہو، تو خدا جو ہے وہ ہمیں طاقت بخشنے میں قادر ہے۔ اگر خدا سارہ کو سن یاس کے بعد طاقت بخش سکتا ہے، تو خدا مجھے اور آپ کو بھی طاقت بخش سکتا ہے۔ اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں، پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، اور خدا کی طرف سے سمندر پر آندھی چلی اور وہ آندھی بٹیرے لے کے آگے۔ میرے جب خدا کی طرف سے آندھی چلے گی، گھر بننا شروع ہو جائے گا۔ جب خدا کی طرف سے آندھی چلے گی، صحت آنا شروع ہو جائے گی۔ جب خدا کی طرف سے آندھی چلے گی، اولاد ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ جب خدا کی طرف سے آندھی چلے گی، آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ لیکن خدا کی طرف سے آندھی جب تب چلے گی جب میں اور آپ خدا میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہاللیلویہ! خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا۔ وہ دوسری چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ فقط مجھے اور آپ کو خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ رومیو 4 باب میں خدا کا بندہ پولس کہتا ہے، رومیو 4 باب اس کی 7ویں آیت سے 25ویں آیت کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، رومیو 4 باب اور اس کا ہم خدا کلام 4 باب اس کی 17ویں سے 25ویں آیت۔ ہاں جی، یہاں لکھا ہے کلام مقدس میں، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلاتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ خدا خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے تب خلق کیا جب کچھ نہیں تھا، جب گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خدا نے تب خلق کیا۔ خدا تخلیق کرنے کی، خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا جو ہے وہاں سے خلق کر سکتا ہے جہاں پر کچھ موجود نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو اس طرح بلاتا ہے گویا وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اب دیکھیں سارہ جو ہے، جو بوڑھی ہے اور نا امید ہے اور اولاد بھی نہیں ہے جس کے، اور ابراہم دیکھیں وہ بھی بوڑھا ہے اور وہ اس کا بدن جو ہے مردہ ہو چکا ہے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے جب خدا خلق کرتا ہے تو وہ مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ آمین! وہ مردگی کو دور کر سکتا ہے، وہ بوڑھے پن کو ختم کر سکتا ہے، وہ جو چیزیں ہماری برکت کو روک رہی ہیں وہ ان چیزوں کو دور کر سکتا ہے، یا جو چیزیں جو ہمیں چاہیے برکت کے لیے وہ لے کے آ سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک ہمارے بدن کی مردگی کا کوئی اس کے سامنے قید نہیں ہے۔ خدا ہمیں برکت دینے میں قادر خدا ہے۔ خدا کو وہ لوگ چاہیے جو خدا کے حضور ایمان رکھنے والے، ایمان ہی سے میرا راست باز بندہ جو ہے وہ جیتا رہے گا۔ تو ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب جو کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی خدا کیا کر سکتا ہے؟ تخلیق کر سکتا ہے۔ خدا کی تخلیق کرنے والی قدرت آج بھی
آج بھی موجود ہے، لیکن مجھے اور آپ کو خدا پر ایمان لانا ہے، کلام پر ایمان لانا ہے، خدا کے وعدوں پر ایمان لے کے آنا ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا وہ 3 خصوصیات جو خدا پر ایمان لانے والے، خدا پر اعتقاد اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ خدا کی سنتے ہیں، وہ خدا نے جو کہا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت ساری بائبل مقدس میں مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جس پر ہم غور کر سکتے ہیں، جو خدا کے پر بھروسہ کرنے والے، خدا کا انتظار کرنے والے، خدا کی سننے والے، خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے عزیزو، ابلیس کے بہکاوے سے بچیں۔ صرف کلام کو سننے سے برکت نہیں آئے گی، صرف چرچ چلے جانے سے ہی برکت نہیں آئے گی، صرف ہدیے دے دینے سے برکت نہیں آئے گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے کام پر اس لیے برکت پاتا ہے کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند ہم سب کو خدا کے کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔